اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. دیکھیے بات ہم نے سیوطی شروع کی تھی، شروع سے کلام کی گفتگو بیان کی کہ کلام کسے کہتے ہیں. ابن مالک صاحب کی نظم ہے اور اس کی تشریح اور توضیح ہے جلال الدین سیوطی صاحب کی. تو ان کا پہلا شعر تھا ابن مالک صاحب کا، کلامنا لفظ مفید کاستقم اسم وفعل ثم حرف الکلیم. یہ بات تھی. پھر تو اس کے ذیل میں اس کی تشریح اور توضیح میں جلال الدین سیوطی صاحب نے کہا کلام ہونا یعنی معاشرن تمام نحویین کے نزدیک جو کلام ہے کہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ مفید. لفظ مفید کلام کی تعریف کیا ہے؟ لفظ یعنی کہ جو مقطع کیا ہوا ہے اس سے نکلا ہو. لفظ کہہ کے خارج ہو گئی وہ دلالتیں جو لفظ نہیں ہوتی، منہ سے نہیں نکلتی. نشانہ لکھا ہوا پالن پور 10 کلومیٹر، خط ہے، اشارہ ہے، سب یہ سب کیا ہے؟ یہ خارج ہو جائیں گے لفظ کہہ کے کہ لفظ کلام اسی کا ہوگا جو لفظ و منہ سے نکلے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے لفظ کی پھر انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ لفظ کہا انہوں نے یہاں پر، کلام جو ہے وہ لفظ ہے، قول نہیں کہا. انہوں نے کہہ سکتے تھے کلام قول ہے، کیونکہ قول جو ہے وہ قول بھی کہہ سکتے تھے، لیکن لفظ کہا. کیوں کہا لفظ؟ اس لیے کہ قول اس لیے نہیں کہا کہ قول کے معنی رائے اور اعتقاد کے بھی آتے ہیں. اگر ہم کہہ دیتے کلام ہونا یعنی کلام کی تعریف میں کہتے تھے قولون، تو کوئی سمجھتا کلام یعنی اعتقاد کو کلام کہتے ہیں، یہ گڑبڑ ہو سکتی تھی. لہٰذا انہوں نے قول استعمال نہیں کیا، لفظ استعمال کیا. کلام یعنی کلام کی تعریف کیا کہ لفظ ہے وہ، مفید ہے یہ بات. لیکن کافیہ میں اپنی کتاب کافیہ میں ابن مالک صاحب نے اس کے برعکس کیا ہے. وہاں پہ انہوں نے لفظ مفید نہیں کہا، وہاں قولن کہا. تو وہاں پہ قولن کیا کہا؟ کیوں کہا؟ کیونکہ قول کہہ کے لفظ محمل تو جن سے قریب ہے وہ محمل لفظ خارج ہو جائے گا، اس سے فقط مستعمل لفظ ہی آئے گا. اس لیے وہاں پہ جن سے قریب کے ذریعے سے تعریف بہتر بھی ہوتی ہے، تمام کامل ہوتی ہے. لیکن لفظ میں جو ہے وہ لفظ اگر کہا تو محمل کو بھی شامل ہوگا، مستعمل کو بھی. لیکن اگر قول وہاں کہا ہے تو وہاں پر فقط لفظ مستعمل شامل ہوگا. پھر اس کے بعد کیا؟ یہ تو تھا کلام لفظ کی وہ. پھر مفید ہوتا ہے. کلام کی تعریف کیا ہے؟ لفظ مفید. ایک ایسا لفظ ہے جو مفید ہوتا ہے. کلام لفظ مفید ہوتا ہے. مفید یعنی ایک معنی کو سمجھانے والا، کہ اس کے اوپر سکوت صحیح ہو، اس طریقے سے سمجھا رہا ہو. جیسا کہ شرح کافیہ میں بھی کہا ہے مصنف نے کہ اس کو کہ مفید کے معنی کیا کہیں؟ مفہم المعنی یحسن السکوت علیہ، معنی کو سمجھانے والا اور اس کو سکوت صحیح ہو. یہ تو ہے مفید. اب یہاں پہ جو کہا نا سکوت اس پہ صحیح ہو، تو یہاں پر سکوت خاموشی کس کی؟ تو انہوں نے کہا یہاں پہ مراد متکلم کا خاموشی، جو بول رہا ہے اس کی خاموشی ہے، کہ وہ اس کا کہہ کر خاموش ہو جانا بہتر صحیح ہو، تو وہ کلام مفید ہے نہیں. لیکن ایک قول یہ کہ نہیں، یہاں پہ مراد خاموشی سے مراد سکوت سامع ہے، سننے والے. کہ اب سننے والے کو کوئی سوال کی جگہ نہیں رہ گئی، اس نے پورا جملہ بول دیا، بات پوری ہو گئی. لیکن ایک قول یہ کلیہما، دونوں کے دونوں کا، متکلم کا بھی اور سامع کا بھی سکوت صحیح ہو، تب ہوتا ہے مفید. پھر انہوں نے کہا وہ خرج بھی، انہوں نے جو کہا مفیدن کہہ کے خارج کر دیا کسے؟ اس لفظ کو جو مفید نہیں ہے. لفظ تو ہے وہ لیکن مفید نہیں. جیسے ان قامہ، اگر وہ کھڑا ہو، سکوت صحیح نہیں ہے. سکوت کہہ کے یا سنو سکوت کہہ کے وہ کلام خارج، وہ لفظ خارج کر دیا جو نہیں، جو جس پہ سکوت صحیح نہیں ہے. ان قامہ پہ سکوت صحیح نہیں ہے. اگر وہ کھڑا ہو تو کیا اس کو پورا کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد اس جو لفظ سے مفید سے مستثنی کیا ہے، جدا کیا ہے شرح تحصیل میں. مصنف صاحب نے شرح تحصیل میں جدا کیا ہے، اور یہ بات نقل کی ہے انہوں نے سیبویہ صاحب سے اور ان کے علاوہ دوسرے نحویین سے. خارج کیا کسے؟ اس مفید کو کہ جو جس سے کوئی
ناشنا نہ ہو، یعنی سب آشنا ہے، جیسے النار حارۃ، آگ گرم ہے، مفید ہے، یہ مفید ہے، ثبوت صحیح ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کلام نہیں ہے۔ کیوں کلام نہیں ہے؟ سب شرطیں ہونے کے باوجود بھی کلام کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ اسے خارج کیا ہے، کیونکہ وہ چیز جو سب کسی کے لیے پوشیدہ نہ ہو، بھائی کلام جب بناتے ہیں ایسی چیز کو جو کسی چیز کو کچھ بتائیں جو نہ پتا ہو، مثال کے طور پر یہ تو سب کو پتا ہے، ولم یصرح، لیکن اب یہ باتیں انہوں نے کہا کلام لفظ مفید کو کہتے ہیں، لیکن مرکب کی تصریح نہیں کی انہوں نے، کہ کلام جو ہوتا ہے لفظ مفید ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے، مل کے بنتا ہے دو سے کم، مثلا مرکب کی تصریح نہیں کی، بیان نہیں کیا کہ مرکب ہو، ٹھیک ہے، کیوں نہیں کی؟ جیسا کہ جزولی صاحب نے، یہ جو جزولی صاحب نحوی ہیں انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کلام لفظ مفید مرکب، لفظ مرکب والا، انہوں نے لفظ مرکب بڑھایا ہے کہ مرکب ہوتا ہے، اور جزولی صاحب کے علاوہ دوسروں نے بھی مرکب لفظ بڑھایا ہے، ہدایہ میں شاید آپ نے پڑھا ہو مرکب ہوتا ہے، اسناد کے ساتھ ہوتا ہے، لفظ مرکب بڑھایا ہے، مرکب ہو، انہوں نے نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ اس مرکب کہنے سے ہم بے نیاز ہیں۔ کیوں بے نیاز ہیں مرکب کہنے سے؟ کیونکہ عرب میں کوئی مفید کلام ایسا ہے ہی نہیں جو دو سے مل کے نہ بنے، لفظ مفید کہہ دیا اسی میں سمجھ لو مرکب بھی شامل، وہی آ گیا وہ، کیونکہ مرکب ہی ہوگا لفظ مفید، غیر مرکب لفظ مفید یعنی کلام نہیں بن سکتا، کلام بنے گا ہی دو سے، تو لہذا مرکب کہو نہ کہو ایک ہی بات ہے، اس میں لازمہ ہی اس کا یہ ہے۔ کیوں؟ اذ لیس لنا، اس لیے کہ ہم عرب والوں کے لیے کے نزدیک کوئی لفظ مفید ایسا ہے ہی نہیں، وہ غیر مرکب، کہ وہ غیر مرکب ہو، یعنی مرکب ہی ہوتا ہے لفظ مفید، تو پھر الگ سے لفظ مرکب کہنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ لفظ مفید ہوتا ہی مرکب ہے، لہذا اس لیے انہوں نے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہمیں مرکب کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ عرب میں کوئی کلام مفید ایسا ہے، لفظ مفید ایسا ہے ہی نہیں جو مرکب نہ ہو، لفظ مفید کہہ دیا سمجھو مرکب کہہ دیا، تو اس لیے احتیاط نہیں تھی، اس لیے یہاں پہ انہوں نے لفظ مفید کہہ کے مرکب نہیں کہا، کیونکہ لفظ مفید ہوتا ہی مرکب ہے۔ واشارہ، اشارہ کیا، الی اشتراط کونہ موضوعا، لیکن ایک چیز ہے جس کی طرف انہوں نے بیان تو ظاہراً نہیں کیا لیکن اشارہ کیا ہے، اشارہ کہاں کیا ہے وہ بتائیں گے ابھی، اشارہ اس طرف کیا ہے کہ وہ کلام جو ہو وہ استقیم، جو کہا ہے انہوں نے استقیم، کھڑا ہو جا مثلا، اس کے ذریعے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ کلام موضوع ہونا چاہیے، یعنی موضوع ہونا چاہیے، مراد ہونا چاہیے، مقصود ہونا چاہیے، قصد ہونا چاہیے، بغیر قصد کے سوتا ہوا آدمی نہ کہتے استقیم، تو وہ کلام نہیں کہلائے گا، سوتا ہوا آدمی اگر بول دے تو، ٹھیک ہے، سوتا ہوا آدمی اگر کہے استقیم، یا کوئی اور لفظ بول دے یا کوئی کلام بول دے، سوتا ہوا آدمی جو گفتگو کر دے اسے کلام نہیں کہا جائے گا، بلکہ مراد ہونا چاہیے، قصد ہونا چاہیے بولتے ٹائم، اور کیونکہ فعل امر میں قصد ہی پایا جاتا ہے، استقیم کھڑا ہو جا، آدمی قصد کرے گا جبھی تو کہتا ہے، لہذا لفظاً تو بیان نہیں کیا اس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ کلام لفظ مفید مقصود کاستقیم، مقصود نہیں کہا انہوں نے، تو آپ کہیں گے کہا نہیں تو، کہا بھلے ہی نہیں لیکن اشارہ تو کیا ہے استقیم کہہ کر، واشارہ، اس لیے انہوں نے اشارہ کہا، واشارہ الی اشتراط کونہ موضوعا، شرط اشارہ کیا ہے شرط ہونے کو کس کے؟ کلام کے، کہ وہ موضوع ہو یعنی مقصود ہو، لیخرجا، تاکہ خارج ہو جائے، ما ینطق بہ النائم والصاحی، جو سوتا ہوا آدمی یا بھولا ہوا آدمی بول دیتا ہے وہ خارج ہو جائے گا، ونحوہما، ان کے مانند اور چیزیں جو ہیں وہ خارج ہو جائیں گی اس سے کہہ کر، مقصود سے، بھولے میں کہہ دیتا ہے نا کچھ بھی بات، کچھ سے کچھ، بقولہ، اس اشارہ کیا کس چیز کے ذریعے سے؟ استقیم کہہ کے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ کلام مراد اور مقصود ہونا چاہیے، اذ من عادتہ، اس قول کے ذریعے سے انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ مصنف صاحب کی، ابن مالک صاحب کی عادت میں سے ہے یہ بات کہ کیا؟ اعطاء الحکم، حکم عطا کرتے ہیں شاگردوں کو بالمثال، مثال کے ساتھ دیتے ہیں یہ، اس لیے انہوں نے استقیم مثال کے ساتھ دی ہے آپ کو پوری بات، کہ استقیم لفظ بھی ہے، استقیم مفید بھی ہے، سکوت صحیح ہے، کھڑا ہو جا، ٹھیک ہے، کھڑا معنی پورے ہیں، اور مراد بھی ہے کیونکہ فعل امر جب استعمال کرتا ہے آدمی قصدن کرتا ہے،
وقیدا فی التسہیل المقصود بکونہ لذاتہ، المقصود بکونہ لذاتہ، لیکن شرح تسہیل میں اس بات کی قید لگائی ہے مصنف صاحب نے مقصود کے ذریعے بکون لذاتہ ہی ہو، مقصود لذاتہ ہی ہو، مقصود لغیرہ ہی نہ ہو، جیسے جملہ صلہ اور جزا، کیونکہ جزا جو جملہ ہوتا ہے وہ صلے کے لیے ہوتا ہے، الذی جاء، تو یہ جاء جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے، یہ لغیرہ ہی ہے، موصول کے لیے ہے، صلہ موصول کے لیے ہوتا ہے، لہذا یہاں پر قید لگائیے کہاں پر؟ تسہیل میں، کہ یہ مقصود جو ہے کلام جو مقصود لذاتہ ہی ہو، لغیرہ ہی نہ ہو، جیسے صلہ، جملہ صلہ کلام ہے، مقصود لغیرہ ہی ہوتا ہے۔ پھر اب یہ بات ایک پہلے مصرے کی بات تمام ہو گئی، وصف و فعل ثم کلامنا لفظ مفید کاستقیم، پہلے شعر کا پہلے مصرے کی پہلی بیت۔ اب دوسرا وصف و فعل ثم حرف الکلیم، ہے الکلیم، اسم فعل اور حرف، دیکھیے اسم فعل اور حرف، ہے الکلیم، یہ کلیم ہے، کلیم کلمے کی جمع ہے، التی یتألف منہا الکلام، جن کے ذریعے سے مل کر کلام انہی تین کے ذریعے سے بنے گا، جب بھی بنے گا انہی تین میں سے، یا اسم اور فعل یا دونوں اسم اور حرف بھی، ٹھیک ہے، لا غیرہا، ان تین کے علاوہ سے کلام نہیں بنتا، انہی تینوں میں سے بنے گا، کما دل علیہ الاستقراء، اس کے اوپر جیسا کہ اس بات پر استقرار دلالت کرتی ہے، استقراء یعنی منطق پڑھی ہوگی، قیاس، استقراء، تمثیل، استقراء نہیں قریہ کا اشتنی نہیں، ہم نے پوری عرب زبان میں ٹہل لیے، ہر زبان ہر لغت اٹھا کے دیکھ لی عرب کی، پورے عرب میں گھوم لیے، ہمیں کوئی کلام ایسا نہیں ملا جو ان تینوں سے ہٹ کے بنا ہو۔ وَذَكَرَهُ الامام علی بن ابی طالب، اور اس بات کو ذکر کیا ہے امام علی بن ابی طالب نے، کون؟ المبتکر لہذا الفن، جو اس فن کو ایجاد کرنے والے ہیں، علم نحو کے موجد کون ہے؟ جیسا کہ مولا کائنات نے بھی کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کہ یہ اس کلمے جو ہیں اسم فعل حرف انہی کے ذریعے سے کلام بنتا ہے۔ وہ شرح ما یتألف، آ گیا یہ۔ اب دیکھیے مثال دیکھیے کیا کہا انہوں نے، مصرع پڑھیے دوسرا بیت، وزم و فعل اسم، واو کے ذریعے عطف کیا پھر فعل کو، اسم و فعل، لیکن جب حرف کو عطف کیا تو ثم کے ذریعے سے کیا، وہاں بھی تو کہہ سکتے تھے وزم و فعل و حرف، اسم و فعل و حرف بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن اسم اور فعل کو تو واو کے ذریعے سے عطف کیا، جب حرف کو بیچارے کو عطف کرنے کی نوبت آئی تو ثم کے ذریعے سے، ایسا کیوں؟ تاکہ یہ بتا سکیں، آپ نے شاید ہدایہ میں پڑھا ہوگا کہ واو اور فا، واو اور ثم عطف کے لیے تو ہوتے ہیں، لیکن ثم میں عطف جو ہوتا ہے وہ تراخی رتبہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ رتبہ اس کا مؤخر ہے، ثم سے جب بھی عطف ہوگا، مثلا میں کہوں جاء شاہد ثم علی حسین، یعنی شاہد آئے، یعنی اس کے بعد رتبے میں مؤخر، اس کے بعد علی حسین آئے، لیکن میں کہوں جاء شاہد والی حسین، ساتھ میں آئے، یعنی ہاں ہے دونوں اس کے ہی عطف کے لیے، لیکن ثم کے ذریعے سے جب عطف ہوتا ہے تو تراخی رتبہ، رتبہ مؤخر ہے، یعنی پہلے علی حسین شاہد آئے پھر علی حسین آئے، ایسے ہی ہے اسم و فعل ثم حرف، اسم اور فعل کا رتبہ بڑا ہے، اس کے بعد ثم حرف، یعنی حرف ایک طرح سے نہ بھی ہو کلام بن جاتا ہے، ایک فعل ایک اسم سے اور دو اسموں سے بھی بن جاتا ہے حرف، تو یہ کہہ رہے ہیں وَعَطَفَ النَّاظِمُ الْحَرْفَ، حرف کو عطف کیا ہے ناظم محترم نے، ناظم یعنی نظم کہنے والے محترم یعنی ابن مالک صاحب نے حرف کو عطف کیا ہے بثم، ثم کے ذریعے سے عطف کیا ہے، کیوں؟ اشعارن، تاکہ بتا سکیں بتراخی رتبت ہی، اس کا رتبہ مؤخر ہے، اما عن ما ہے وہ نون تو عن ما قبلہ، اپنے پہلے والوں سے، یعنی اسم اور فعل سے اس کا رتبہ مؤخر ہے، کیوں مؤخر ہے اس کا رتبہ حرف کا فعل اور اسم سے؟ لکونہ فضلۃ، اس لیے کہ فضلہ ہوتا ہے، زائدہ ہوتا ہے، دونہما، ان دونوں کو چھوڑ کر، یعنی اسم اور فعل کلام میں زائدہ نہیں ہوتے ہیں، رکن ہوتے ہیں، حرف فضلہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہہ رہا ہے ثم الکلیم، اسم و فعل ثم حرف الکلیم
علی الصحیح، یہ لفظ کلم جو ہے وہ بنابر قول صحیح کی بنا پر یہ کلم جو ہے وہ اس میں جنس جمعی ہے، یہ اس میں جنس جمعی، صرف سادہ میں نے آپ کو پڑھائی تھی، یاد ہو، ایک ہے اس میں جمع، ایک ہے اس میں جنس جمعی، یہ پڑھایا تھا آپ کو، اس میں جنس جمعی ہے یہ، ٹھیک ہے، جو مطلقاً ماہیت کے لیے آیا، یہ کلمے ہیں یہ۔ اب کلم ہے نا، اسم و فعل ثم حرف، الکلم، یہ کلم ہے، یہ کلم ہے، یہ واحدہ کلمتون، کہ کلم کے جس کی واحد یعنی مفرد کلمتون آتی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں والقول عم وکلمۃ بہا کلام قدیم، والقول عم، قول جو ہے وہ عام ہے۔ ابھی دیکھیے واحدہ کلمتون، کلم کی واحد کیا ہے؟ وہی کما قال فی التسہیل، جیسا کہ ابن مالک صاحب نے کتاب تسہیل میں کہا ہے کلمے کی تعریف میں، کیا؟ لفظ مستقل دال بالوضع تحقیقا او تقدیرا، ٹھیک ہے، او منویاً او منویون تقدیرا او منویون معه کذالک، یعنی یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہے لفظ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ مستقل ہے جو بالوضع، جب وضع کیا گیا اس وضع کے ساتھ ہی وہ دلالت کرتا ہے تحقیقاً اور تقدیراً، اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تحقیقاً اور، دیکھیے تحقیقاً اور تقدیراً تو اس پہ آ گیا، تحقیقاً و تقدیراً اس پہ آ گیا، لیکن لفظ مستقلون دالون، لفظ مستقل دالون، اور یہ منویون ابھی دکھائیں گے، غائب پہ عطف ہے، یہ لفظ پہ عطف ہے، یہ لفظ یا تو لفظ ظاہراً ہے یا منویون یا دل میں ہے، دل میں ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے آئیے والقول عام، قول جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، عام ہے قول، یعنی مصطلح اصطلاح والا جو ہے، اصطلاح میں جو قول ہے وہ اسے کہا جاتا ہے، وہ لفظ کو جو وضع کیا گیا ہے، اور یہ لا القول جو ہے لا الف لام عہدی ہے، ٹھیک ہے۔ والکلام والکلم والکلمہ، یعنی کلام کو بھی، کلم کو بھی، اور کلمے کو بھی، قول، لفظ قول جو عام ہے، عام ہے یعنی ان تینوں کو قول کہا جاتا ہے، کلام کو بھی، کلم کو بھی، کلمے کو بھی، قول عام ہے، ان سب پہ صادق آ جاتا ہے۔ یہ خود ہی توضیح دے رہے ہیں کیا مطلب عام ہے، یعنی کیا؟ یطلق علی کل واحد منہا، ان تینوں میں سے ہر ایک کے اوپر لفظ قول صادق آ جاتا ہے، ولا یطلق علی غیرہا، ان کے علاوہ پہ قول صادق نہیں آتا۔ آئیے آگے دیکھیے وکلمۃ بہا کلام قد یعم، لغت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پورا کلام ہے، علی حسین ایک ہے، پورا کلام ہے لیکن اسے کلمہ کہا جا رہا ہے، جیسے کلمہ شہادتیں، کلمہ بولتے ہیں، نہیں بولتے اسے، کلمہ بولتے ہیں، تو کلمہ تو ایک ہوتا، اور یہ پورا کلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل، پورا کا پورا کلام ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کلمہ، کلمہ سناؤ، تو کیا یہ کلمہ ہے، کلام ہے؟ پھر کلمہ کیوں؟ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کلام کو کبھی کبھی کلمہ کیا قصد کیا جاتا ہے، یعم قصد کیا جاتا ہے، یقصد کثیرا، اکثر لغت میں کلام سے کلمہ کہہ کر کلام قصد کیا جاتا ہے، لا فی اصطلاح میں نہیں، بس لغت میں، جیسے قولہم، جیسے اہل لغت کا یہ قول، لا الہ الا اللہ، کیا ہے یہ؟ کلمۃ و اخلاص، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمۃ و اخلاص، کلمہ اخلاص ہے یہ، تو کیا یہ کلمہ ہے؟ یہ کلام ہے، یہ اصطلاح میں نہیں کہیں گے اسے کلام، کلمہ لغت میں اکثر ہوتا ہے۔ وہذا من باب تسمیۃ الشیء باسم جزئہ، اور یہ ایسا کیوں ہے؟ کسی چیز کے جز کا نام اس کے اوپر رکھ دینا، مثلا کلام ہے یہ، اس کا ایک جز، کلمہ کلمہ ہی مل کے تو بنا ہے، اس کے جز پہ اس کا نام رکھ دیا، ایسا ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں۔ اب یہ بات اتنی یہاں تمام ہو گئی، ثم شرع فی علامت، اب اسم اور فعل اور حرف کی علامتیں گنانا شروع کریں گے، ٹائم ہو گیا وہ انشاءاللہ کل۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔